وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ برادری میں عورتوں کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ جنم دیتی ہے تو اس کے بعد جب تک اس کا خون نفاس بند نہیں ہوتا ہے اس عورت کو اور اس کے بچے کو وہاں کی عورتیں ناپاک سمجھتی ہیں، بلکہ جس کمرے میں وہ رہتی ہے وہ کمرہ بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ جو عورتیں اس سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو وہ آ کر کپڑا بدلتی ہیں، غسل کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ تو کیا مذہب اسلام میں ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے رسم و رواج یہ اسلامی نہیں بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ عورتوں کو 1 سال تک علیحدہ کر دیا جاتا، اس کا کمرہ الگ کر دیا جاتا، اس کے کھانے پینے کے برتن تک الگ کر دیے جاتے، اس کے ساتھ کوئی راہ و رسم میل جول نہیں ہوتا، بلکہ گویا وہ ایک زندہ لاش ہے، اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر اور شریعت مصطفیٰ کا اور امت محمدیہ ہو کر شریعت مصطفیٰ پر عمل کا دعویٰ کرنے والی یہ امت بھی اس طریقے کا سلوک کرتی ہے جو اگلے زمانے میں زمانہ جاہلیت کے لوگ اور اس زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ تو دیکھیے، ہرگز اسلام میں یہ تصور نہیں، بلکہ جس عورت کو خون نفاس آیا اس کا جسم بھی ناپاک نہیں، اس طرح کہ اس کو چھونے سے ہم ناپاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کی یہ نجاست جو ہے حکمن ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے جسم کو چھو لیں گے یا اس کے کپڑے کو چھو لیں گے یا اس کی کھاٹ پر بیٹھ جائیں گے یا جس کمرے میں وہ رہتی ہے، ہاں، تو جیسے نجاست گر جائے تو وہ حصہ جہاں پر نجاست گرے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس طرح یہ نفاس والی عورت کا جسم ناپاک ہو گیا کہ جہاں جس چیز کو چھوئے، جس کمرے میں وہ رہے، وہ پورا جسم، وہ پورا کمرہ، وہ پوری جگہ، وہ پوری کھاٹ ناپاک ہو جائے۔ ایسا نہیں، نفاس کا خون اگرچہ ناپاک ہے مگر اس کی نجاست جو جسم پر ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ حکمی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی اس وقت حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر حضور سوتے، حضرت عائشہ سے فرماتے تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ نہیں؟ تو خیر، اس طرح کی خرافات اور بے اصل رسم و رواج سے مسلمان عورتیں بچیں۔